آج سے کوئی 1 مہینہ پہلے یا اس سے بھی زیادہ ایک جماعت ابھی آنے والی تھی کہ میں گیا شنگریٹا، وہاں پہ ڈاکٹر سید روید شاہ صاحب سے میں نے بات کی. میں نے کہا بھئی اس طرح یہ جماعتیں آئیں گی ہمارے لاہور سے، یعنی شب گزاریوں سے، اس طرح یہ جماعتیں آیا کریں گی، تو بھائی ایسے ہے کہ بھائی آپ لوگ ان کے لیے رکاوٹ نہ ڈالنا. پوری تفصیلی میں نے بات کی. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. پھر میں نے جا کر وہاں بلب 76 پلین مرکز کے جو شورا کے آدمی تھے، شبیر خان تھا اور ظاہر شاہ تھا، سوال فقیر تھا، یہ ساتھ ابراہیم بھی گیا ہوا تھا، تو میں نے ان سے بھی بات کی. انہوں نے بھی کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ جماعتیں آتی رہے. جیسے رائے ونڈ کی جماعتیں جو ہے نا جی آتی ہیں ہمارے پاس، تو اس طرح لاہور کی، قصور کی کہیں بھی جماعت جو ہے نا جی آئے تو وہ بھی ہماری سر آنکھوں میں، کیونکہ وہ جو جماعت آئے گی وہ بھی جو ہے نا جی کیا ہے کہ بھئی تبلیغ کا کام کرے گی، ذکر کرے گی، تلاوت کرے گی، گشت کرے گی، تعلیم کے حلقے لگائے گی، تو یہ بھی تو چلو کوئی بات نہیں. تو یہ بات ہماری آپس میں افہام و تفہیم سے یہ طے ہو گئی کہ بھئی اب اگر یہ جماعتیں آئیں گی تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. اچھا البتہ وہاں پہ ایک آدمی نے کہا جی قاری صاحب یہ اگر جماعت آئی تو کوئی فتنہ نہ بنے. تو میں نے کہا بھئی دیکھو ہم 4 آدمی، 3 آدمی تو مرکز کے شورا کے، 1 آدمی میں بیٹھا ہوا میں، تو میں نے کہا اگر فتنہ کریں گے تو ہم 4 آدمی کریں گے اور 4 آدمی آپس میں فیصلہ کر لیں کہ ہم نے جماعتوں کے لیے رکاوٹ نہیں ڈالنی. رائے ونڈ کی جماعت، اچھا انہی دنوں میں ہماری یہاں جماعت آئی ہوئی تھی، تو میں نے انہوں نے کہا بھئی جیسے کہ رائے ونڈ کی جماعت آئی ہماری مسجد میں، ہم نے وسعت قلب کا مظاہرہ کرتے ہوئے جماعت کا ساتھ دیا، جماعت کی دعوت کی. ایسے اگر یہ مطلب جماعتیں اگر آئیں یہ دوسرے نظم سے تو تم ان کی جو ہے نا جی نصرت کرو. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. پھر الحمدللہ جماعت آئی وہاں شنگریٹا میں، تو ڈاکٹر صاحب نے سب نے وہاں پہ الحمدللہ ان کی خوب خدمت کی، جماعت کی دعوت بھی کی، کوئی اختلاف نہیں، جماعتیں چل رہی. اچھا اب ایک جماعت ہمارے گھر میں آئی مزدورات کی. اب جب مزدورات کی جماعت آئی تو اب کیا ہوا، یہ ہمارے بٹل مرکز والوں کو پیچھے سے اکسایا مانسیرا مرکز والوں نے، کیونکہ یہ مانسیرا مرکز جو ہے نا جی ہمارا حسن عبدال سے لے کر گلگت تک کا مرکز ہی جو یعنی یہ ہے مرکز ہے وہ ہمارا مانسیرا ہے. تو مانسیرا مرکز والوں نے، اور ان میں بھی 3 آدمی ہیں بس، صرف نام جو ہے نا جو ان کا نہیں لیتا، 3 آدمیوں نے ہمارے بٹل شورا والوں کو اکسایا. جبکہ بٹل مرکز والوں کو میں نے کہا تھا کہ دیکھو بھائی یہ بات تو ہمارے درمیان میں طے ہو گئی، لیکن اب ایسا نہ ہو کہ تمہیں مانسیرا مرکز والے اکسائیں. اور میں نے کہا دیکھو بھائی عقل مندی سمجھداری کی بات یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں مانسیرا مرکز والے اکسائیں اور ادھر سے ہم آپس میں لڑیں، ایک دوسرے کے گریبان ہم پکڑیں. اس بات کی نشاندہی اللہ کی شان میں نے پہلے ہی کر دی تھی، لیکن انہوں نے کہا جی چلو کوئی بات نہیں. اب مانسیرا مرکز والوں نے ان کو اکسایا. انہوں نے باٹی میں ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، ان سے کہا کہ بھائی اگر یہ بغیر پرچے کے، رائے ونڈ کے پرچے کے یہ جماعت آئے اس کو اپنے ہاں نہیں ٹھہرانا. اس طرح لمی میں کہا، اس طرح اور بھی کئی جگہوں کہا کہ بھائی آپ نے جماعت جو نہیں ٹھہرانی. اب مثلا ہمارے گھر عورتوں کی جماعت آئی، وہاں رائے ونڈ کے قریب سے عورتوں کی جماعت آئی. ان مرکز والوں نے 3 آدمیوں کو بھیجا، ڈاکٹر سید روید شاہ، خالد حسین شاہ اور عبدالحق کو بھیجا. یہ میرے بھائی سے ملاقات ہوئی ان کی، میں یہاں پہ تھا نہیں. پھر میں نے اس کو خالد حسین شاہ جو یہاں پہ ان کی طرف سے سالس بن کر آیا تھا، بھائی قاری عامر کو کہو کہ بھائی اس جماعت کو، یہ جو جماعت آئی ہے عورتوں کی، ان کو واپس بھیجو.
اب بتاؤ بھائی اخلاقی طور پر تبلیغی طور پر ہمارے بٹل مرکز والوں کو کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ اگر ایک جماعت یہاں پہ آئی میرے گھر ہے اور میرے گھر سے جو ہے نا جی کہیں بھائی اس جماعت کو نکالو، تو کیا خیال ہے بتاؤ بھائی اخلاقی طور پہ ان کو ایسے کرنا اخلاق اجازت دیتا ہے؟ شریعت اجازت دیتی ہے؟ انہوں نے کیا کیا کہ ان کو کہا خیر اب جو ہے نا جی خالد حسین شاہ کو میں نے فون کیا، اس نے کہا جی میں اپنے کپڑتو میں ہوں، میں اس کے گھر گیا، وہاں شریف وغیرہ، وہاں جو شریف اس کا بھائی ہے ان کی بیٹھک کے اندر بیٹھے، میں نے اس سے ایک بات کہی اصولی، میں نے کہا بھائی دیکھ بات یہ ہے خالد، یہ اب بٹل مرکز والے کہہ رہے ہیں یا دوسرے کہہ رہے ہیں قاری عامر غلط ہے، آیا میں صحیح ہوں یا میں غلط ہوں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں غلط ہوں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ میں صحیح ہوں؟ میں نے اس سے کہا بھائی تو ایسے کر، تجھے انہوں نے بھیجا ہے، تو ثالث ہے، تو ایسے کر، یہ جو ہمارے بٹل شورا کے 8 آدمی ہیں، 3 آدمی اہل کے، 2 آدمی بٹل کے، ایک نسیم آباد کا اور ایک شنگریٹے کا، اور ایک آدمی جو ہے جی چھتر کا۔ میں نے کہا ان 8 آدمیوں کو بٹھا اور مجھے اکیلے کو ان کے سامنے بٹھا، اور علاقہ کوش کے 5 یا 10 علماء اکرام، 10 علماء اکرام کو بٹھا، میں اپنا نظریہ، اپنی جو چیز ہے میں ان کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہ بھی جو ہے نا جی اپنا علماء کے سامنے بیان کر دیں۔ تو اب جو ہے نا جی علماء جو ہے نا جی میری سنیں، میری جو ہے نا جی بات سنیں، ان کی بھی سنیں۔ اب علماء اگر یہ کہیں قاری عامر تو غلط ہے تو میں اپنی غلطی تسلیم کروں گا، اور جن کی دل آزاری ہوئی میں ان سے معافی بھی چاہوں گا، اور اگر یہ اپنے اس موقف میں اگر غلط ہیں، ان کا جو موقف ہے اگر اس میں غلط ہے تو یہ اپنی غلطی مان لیں۔ اور پھر میں نے کہا خالد حسین شاہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا جی یہ 8 آدمی اگرچہ میں اکیلا، یہ میرے سامنے نہیں بیٹھیں گے۔ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ یہ پھر میں نے کہا کیوں نہیں بیٹھیں گے کہ میرے پاس یہ ثبوت ہے، یہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب کا خط ہے، یہ موجود ہے، یہ اس طرح مفتی نعیم صاحب کا، مفتی سرولی خان صاحب کا یہ میرے پاس فتویٰ ہے، یہ امارت کے نظام کا، شورا کے نظام کا، اسی طرح یہ سارے فتوے ہیں، یہ ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، یہ مولانا طلحہ کاندلی صاحب کا ہے، یہ ہمارے اللہ وسایہ صاحب ختم نبوت والوں کا یہ مطلب تحریر ہے، یہ حاجی عبدالرحاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تحریر ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور میں نے کہا یہ میرے پاس یہ ثبوت ہیں، اور یہ ایسے مدلل ثبوت ہیں، صحیح ثبوت ہے، اس کے مقابلے میں ان کے پاس اپنے موقف کی کوئی شرعی دلیل، کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں، اس وجہ سے یہ میرے سامنے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ اور میں نے کہا اگر یہ نہیں کر سکتے علاقائی سطح پر کہ ہم بھئی ایک ہی علاقے کے رہنے والے ہیں، تو بھئی ہم کیا کریں، ہم آپس میں نہ بیٹھ سکتے۔ اگر یہ نہیں بیٹھ سکتے تو اتنا ہے کہ ہماری اگر جماعتیں آئیں تو ان جماعتوں کو نہ روکا جائے۔ اچھا، پھر خالد حسین شاہ نے ان سے بات کی، 6 آدمی وہاں مرکز کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، جا کر سارے میرے موقف کو ان کے سامنے بیان کیا، انہوں نے اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہ دیا، نہ خالد کو دیا نہ اور کسی کو دیا، کوئی خاطر خواہ جواب ان کو نہ دیا۔ اب ہماری 3-4 جماعتیں
وہاں شاہ صاحب کے پاس میں نے یہ جو ہماری جماعت تھی یہاں، اچھا انہوں نے کیا کیا، ہماری ایک جماعت تھی یہاں پہ بیلا املوک میں، ان کی تشکیل ہوئی اچھا یہاں پہ انہوں نے وہاں چھتر مرکز سے وہاں ایک آدمی کو بھیجا جو وہاں خادم ہے، کیا نام ہے اس کا؟ عبد الباقی، اور ایک اور آدمی کو بھیجا، اور انہوں نے آ کر جماعت سے پوچھا بھائی تمہاری تشکیل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا بھائی بیلا میں۔ یہ گئے بیلا والوں کے پاس اور بیلا والوں سے کہا کہ بھائی اس جماعت کو یہاں پہ نہ رہنے دو، اور انہوں نے کیا کیا، بیلا مسجد میں تالا لگا دیا، جبکہ آج تک بیلا مسجد میں تالا نہیں لگا، آج یہ تالا لگا دیا۔ اب یہ جماعت جب گئی وہاں پہ تالا لگا ہوا تھا، جماعت وہاں پہ بیٹھی، تھوڑی دیر کے بعد گاؤں والے آ گئے، گاؤں والوں نے کہا بھئی آپ لوگ یہاں سے چلو۔ تو ایک آدمی تھا جماعت کا رہبر، مجھے نام بھول گیا، پھر ان کو لے کر گیا وہ دوسری مسجد میں، گل رحمان۔ اب بتاؤ بھئی کیا خیال ہے تبلیغی اعتبار پر یہ جماعت جو ہمارے یہاں پہ گاؤں میں آئی تھی، بتاؤ بھئی یہ گاؤں والے اس جماعت کے اندر تم نے کوئی خلاف شرع، کوئی خلاف سنت کوئی چیز تم نے ان کے اندر دیکھی تھی؟ نہیں۔ اب بتاؤ بھئی اس جماعت کو بیلا سے روکنے کا ہم تبلیغ والوں کو کوئی حق ہے؟ میرے گھر میں جماعت ہے، اس کو بتاؤ بھئی روکنے کو کوئی حق ہے؟ اور اگر ہے بھی تو ان کو چاہیے کہ بھئی میرے ساتھ بیٹھے نا جی، میرے ساتھ بیٹھ کے اپنی جو چیزیں غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کریں۔ اگر میرے ساتھ نہیں بیٹھتے اور غلط فہمیوں کو دور نہیں کرتے تو بتاؤ بھئی یہ فتنہ ہے یا نہیں ہے؟ اب جو نا جنہوں نے کیا کیا، اب ہماری چار جماعتیں تھیں یا 5 تھیں؟ 5۔ اچھا شاہ صاحب سے میں نے یہ سارا تذکرہ کیا، مطلب سید چراغ الدین شاہ صاحب، سید چراغ الدین شاہ صاحب نے کہا بھئی کیا مسئلہ ہے، تم لے آؤ جماعتوں کو وہاں، میرے یہاں پہ بہت سے شاگرد ہیں، اپنی مسجدیں ہم جماعتیں بھیج دیں گے۔ اور ایک یہ تھا کہ ہم سوچ رہے تھے کہ بھئی پورے پاکستان کا جو ہے نا جی یہاں پہ کوئی ملکی مشورہ جو ہے نا جی کر لیا جائے، لیکن اس کے لیے ابھی جگہ کوئی تعین نہیں ہو رہی تھی، تو بھئی کون سی جگہ میں مناسب ہے کہ ہم اس میں کریں۔ ہم نے اور بھی بہت سی جگہیں دیکھی ہوئی تھی، وہاں سید قاسم شاہ صاحب کی جگہ بھی دیکھی ہوئی تھی، اور بھی جگہ دیکھی ہوئی تھی۔ خیر ہم وہاں پہ گئے، اب جو ہے نا جی باقی باتیں ساری آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، اور جو ہے نا جی شیعہ کافر شیعہ نعرے لگے، اور باقی ساری باتیں آپ کی میڈیا پہ آئی ہوئی ہیں، مجھے ان کی تفصیل میں جانے کی وہ نہیں ہے ضرورت، یہ ساری چیزیں۔ لیکن ایک بات ہے، ابھی ڈی پی او کے دفتر کے اندر میں تھا، وہاں پہ ہم نے درخواست میں یہ چلا گیا، ناصر مولی ناصر، یہ اس نے کہا، مولی ناصر نے وہاں ڈی پی او کے دفتر میں کہا، اس نے کہا جی اس طرح، مطلب ان سے کوئی اپنے طور پہ بات کرنے کے لیے، تو ہم وہاں سے تھوڑی دیر پہلے ڈی پی او صاحب کے دفتر سے ہم علادہ آئے تھے، درخواست لکھ رہے تھے مطلب ان کی، تو اتنے میں ڈی پی او صاحب کی طرف سے ایک آدمی آیا، مجھے بلایا، بھائی قاری عامر کون ہے؟ میں گیا وہاں اس کے کمرے کے، اس نے کہا جی دیکھو یہ جو نا جی آپ کے مولی ناصر صاحب آئے ہوئے، تو یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ تو مجھے کہا بھائی قاری صاحب بات یہ ہے، اس نے ڈی پی او کو مخاطب کر کے کہا کہ جی ہمارے جو ہے نا جی بزرگ ہیں، ہاں جی یہ اور ان کے ہمارے ساتھ بڑے تعلقات ہیں، ہمارے ساتھ ان کی رشتہ داری ہے، میرے والد صاحب کے ساتھ بھی ان کے تعلق تھے، یہ بڑے ہمارے بزرگ ہیں، یہ جو کل پرسوں رات کو جو کچھ ہوا تو میں بھی ان سے معذرت معافی چاہتا ہوں، اور جو علماء اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے یا جنہوں نے مطلب وہ کیا کام، وہ سارے کے سارے علماء اس سے معافی چاہتے ہیں، یہ اس نے کہا۔ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا مولی ناصر تو بچہ نہیں ہے، تو نے 2 3 4 الیکشن لڑے ہیں تو نے جمعیت کے پلیٹ فارم پر، اور تجھے اس بات کا بخوبی علم تھا
کہ میں کون ہوں. اب تو مجھے کہہ رہا ہے بزرگ. ہاں جی اب تو کہہ رہا ہے یہ. اور اس وقت کیا تھا؟ اچھا اس وقت کیا تھا؟ تو میں نے کہا جب تجھے میرے متعلق پتہ چلا تھا یہ جو اب تو کہہ رہا, تجھے چاہیے تھا, تو ایک ذمہ دار آدمی تھا, تجھے چاہیے تھا تو مجھ سے مل لیتا. تجھے میرے متعلق یا ان جماعتوں کے متعلق تجھے کچھ تشویش تھی, تجھے کوئی پریشانی تھی, تو تو اپنی تسلی مجھ سے کر لیتا. ہاں اگر میں تجھے اس کی تسلی نہ کرواتا تو پھر تو جو نا جی یہ ہنگامہ کھڑا کرتا. تو نے وہ تو کیا ہے نہیں. اور پھر میں نے اس کو کہا, اس کو میں نے ڈی پی او صاحب کو میں نے سب شورا والوں کے نام لکھا ہے, اور میں نے کہا جی دیکھو یہاں تک 500-600 بستیاں ہیں, یہ تم بھی سن لو سارے, 500-600 بستیاں ہیں. یہ کل 8 آدمی ہیں شورا کے, باقی 500-600 بستیوں میں سے صرف 5 آدمی لیے, اور ایک اہل سے انہوں نے 3 آدمی شورا کے لیے. مرکز کا امیر بھی, مرکز کا امام بھی آل کا, بٹن مرکز کا امیر بھی آل کا. تو یہ ساری بندر پاٹ جو ہے نا, یہ تبلیغ کے اندر بھی یہ جو ہے نا جی چیزیں. خیر ہم یہ اعتراض نہیں کرتے کوئی بھی امیر ہو, ہمارا جو ہے نا جی ان کے ساتھ ان چیزوں کا تنازع نہیں ہے. یہی امیر رہیں, سب کچھ تقسیم کریں, سب کچھ یہ کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اور نہ یہ اعتراض کرنے کا ہمیں جو ہے نا جی یعنی ہے. لیکن ویسے عام لوگوں کی ذہن کی ایک بات یہ بھی ہے. میں نے اس سے کہا کہ تیرے 3 رشتہ دار تیرے چچزاد بھائی ہیں, یہ تیرے اہل کے, انہوں نے تجھے اکسایا, اور بغیر کسی تحقیق کے, بغیر کسی اپنی ذمہ داری کے, ایسے غیر ذمہ دارانہ تو نے جو ہے نا جی کیا کیا, یہ قدم اٹھایا, اور آ کر جو ہے نا جی لوگوں کو اکسایا. اس کی ویڈیو موجود ہے کہ لوگوں کو یہ نعرے لگوا رہا, جو کیا کہہ رہا کہ یہ بٹل مرکز والے کہہ رہے, چھتر مرکز والے کہہ رہے کہ یہ تبلیغی نہیں ہے. تم بتاؤ بھائی, میں نے 24 سال رائے گڑھ میں گزارے, میں یہاں پہ جب بھی آیا یہاں پہ گشتی کی, اسی مرکز کے اندر میرے بیانات ہوئے, تو کیا خیال ہے بھائی میں تبلیغ والا ہوں یا نہیں ہوں؟ ہاں جی تبلیغ والا ہوں. اب یہ اس کو کیا ہے کہ بٹل مرکز والے کہہ رہے ہیں یہ تبلیغ والے نہیں, رائے گڑھ مرکز والے کہہ رہے ہیں یہ تبلیغ والے نہیں. تو پھر بھائی آج تک جو ہے نا جی ہم تبلیغ میں وقت لگاتے رہے, تو پھر ہم کون ہیں بھائی؟ تو کیا خیال ہے ہم جو ہے نا جی یہود و نصارہ ہیں, ہم قادیانی ہیں, ہم شیعہ ہیں؟ اب یہ آواز جو ہے نا جی نعرے لگوا کر, اور جو ہے نا جی اندر مرد آباد, قاری عامر مرد آباد. بتاؤ بھائی یہ کہاں کا انصاف ہے, اور یہ کہاں کا دین ہے, اور کہاں کا جو ہے نا جی پھر ہمارے ساتھیوں کو مارا پیٹا, اور جو ہے نا جی زخمی کیا, اور جو ہے نا جی لاکھوں کا ماری, گاڑیاں توڑی. اچھا یہ گاڑیوں کا ذکر گاڑی مطلب اپنے بیان میں کر رہا کہ 10 منٹ کی میں جو ہے نا جی ان کو اجازت دیتا ہوں, 10 منٹ 15 منٹ کے بعد اگر جو ہے نا جی یہ ایسا نہیں کریں گے تو ان کی گاڑیاں توڑی جائیں گی, ہم ان کے ذمہ دار نہیں. بتاؤ بھائی یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ ذمہ دار تو یہی بنے نا. تو بھائی یہ ہے سارا معاملہ. تو ہم نے اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو چلو جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا. الحمدللہ اس میں جو نا جی پولیس والوں نے بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ تعاون کیا. وہ جو وہاں پہ ڈی ایس پی صاحب ہے وہ آئے, اس طرح سامنے کھڑے ہو گئے, اور اس طرح جو ہے نا جی ہمارے ساتھیوں کا انہوں نے بھی بہت بڑا تحفظ کیا. اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اور بھی جو ادارے ہمارے الحمدللہ ہیں. دیکھو جی پاکستان ہمارا ملک ہے, ہاں جی اس کے قانون کے احترام کا ہمارے بڑوں نے ہمیں سبق دیا ہوا ہے, ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ بھئی ہمارے پاکستان کے اندر جو بھی قانون ہے اس کا تم نے احترام کرنا ہے. اور الحمدللہ ہم تبلیغ والے جتنے بھی, یہ تو پاکستان ہمارا ملک ہے, اس کے لیے ہمارا سب کچھ لگا ہوا ہے. ہم جب بیرون ملک جماعتوں میں جاتے ہیں تو انہیں مطلب دوسرے غیر مسلم لوگوں کے ملکوں کے قانونوں کا ہم ادب احترام کرتے ہیں, اور ان کا بھی ادب احترام جو ہے ہمارے سے بھی انشاءاللہ ولا سے. تو بھئی اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت ہمیں, ہاں البتہ بھئی دیکھو
ہمارا یہ جو معاملہ ہے نا جی، یہ سارے میرے گاؤں والے سن لو، اور ہمارا یہ جو معاملہ ہے، ہم اپنے معاملے کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ حل کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ اور قرآن اور حدیث کا فیصلہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو عین انسانوں کی فطرت کی چیز ہے، تو بھائی ہم نے کرنا ہے قرآن اور حدیث۔ ہمارے یہی کے علماء کرام اس میں بیٹھے اور اس کے درمیان میں جو چیز ہے فیصلہ کریں۔ ہاں ہمارے بھی کوئی تحفظات ہیں اس محنت کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے، تو ہمیں بھی پورے تحفظات جو ہے نا جی ملنے چاہیے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو ہمارے ساتھی ہیں، بھائی ان سے یہ درخواست ہے کہ جو چیز افہام و تفہیم سے حل ہونا، وہ لڑائیوں جھگڑوں سے حل نہیں ہوتی، اور ہمارا تبلیغ کا مزاج بھی لڑائی جھگڑا انتشار وغیرہ یہ نہیں ہے۔ تو میں کسی اپنے ساتھی کو، کسی اپنے گاؤں والے کو کسی قسم کے کوئی انتشار کی، کوئی لڑائی جھگڑے کی، کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی، کسی کے ساتھ بات کرنے کی بھائی میری طرف سے اجازت نہیں۔ انہوں نے جو کچھ کیا وہ بھگتیں گے خود، لیکن ہم انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو ہم اپنے پاکستان کے قانون کے دائرے کے اندر اور اسلامی شریعت کے قرآن اور حدیث کے دائرے کے اندر رہ کر ہم نے جو بھی اپنا قدم اٹھانا ہے، ہم انشاءاللہ ہم مظلوم بن کر انشاءاللہ ہم اس کو اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ تو بھائی اللہ پاک جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ساتھی یہاں پہ جمع ہیں، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یا آپ لوگ جو ہے نا جی یہاں پہ آئے، آپ لوگوں کا میرے اوپر بھی احسان ہے